اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق پیدا کی؟ انسانوں سے پہلے اس زمین پر کس قسم کے مخلوق رہتی تھی، اور انسانوں کا دشمن شیطان کیسے پیدا ہوا؟ اس برے وقت کے والدین کون تھے؟ اور اس زمین پر شیطان اور فرشتوں کے درمیان پہلی جنگ کیا تھی؟ اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے ہوا؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو شیطان کے خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مخلوقات کو پیدا فرمایا، پہلا ناری، دوسرا نورانی۔ نورانی مخلوقات فرشتوں کو کہتے ہیں، جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ اس نورانی مخلوق کی اولاد میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نورانی مخلوق کے جوڑے نہیں بنائے، جس کی وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جو آگ سے بنائی گئی تھی، وہ جن تھے۔ روایت ہے کہ جنات میں پہلا جن سمون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمون جن کو پیدا کیا اور اسے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے ایک جن لڑکی بھی پیدا کی۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کو اولاد بڑھ گئی، اور یہ جنات اتنے ہو گئے کہ ساری روح زمین پر پھیل گئی۔ شروع میں یہ جن فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور بعد میں بعض جنوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی نافرمان ہو گئی۔ جنوں میں سے ایک جن کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا۔ وہ دونوں بہت بہادر اور دلیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا کا چہرہ اور شکل شیر جیسی تھی، اور تبلیز ایک عورت تھی جس کا چہرہ بھیڑیے جیسا مشابہ تھا۔ چلیپا جنوں کا سردار تھا۔ بڑے بڑے جن اس سے ڈرتے تھے اور اس سے خوف کھاتے تھے۔ چلیپا جن اور تبلیز کے ملا جس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ ان جنوں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دلیر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال قبل زمین پر جنات کا ہنگامہ برپا تھا۔ اس دنیا میں ہر جگہ جنات تھے اور زمین پر فساد پھیلاتے۔ چنانچہ جب اس زمین پر جنات نے فساد اور تباہی پھیلانا شروع کی، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر جنات سے لڑیں۔ چنانچہ جب جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر فتنہ فساد پھیلانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر امن زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، لیکن جنوں نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنوں اور فرشتوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ چلیپا اور تبلیس نے بھی حصہ لیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو جنوں پر فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین کے سمیت بہت سے جن مارے گئے، اور باقی باغی جنوں کو اللہ رب العزت کے حکم پر قید کر دیا گیا۔ عزازیل بھی ان قیدیوں میں شامل تھا۔ جب فرشتے ان جنوں کو قید کر کے جنت میں لے گئے، تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ جنت میں چلا گیا۔ چنانچہ جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ جنت میں گیا، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عزازیل کی اچھی تربیت کریں اور اس کی اچھی پرورش کریں۔ فرشتوں نے عزازیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بہترین طریقے سکھائے، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بن گیا۔
اس طرح عزازیل نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل کیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور ذہین ہو گیا، اس نے بہت علم حاصل کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کا معلم مقرر کیا۔ عزازیل نے فرشتوں کو سکھانا اور تعلیم دینا شروع کیا اور فرشتے عزازیل کے پاس آئے اور علم حاصل کیا۔ عزازیل کو فرشتے متقی اور عاجز کہتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانے دار رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل نے فرشتوں کو سکھایا اور تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام اس قدر بلند ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک دن عزازیل میرے حکم کو رد کرے گا اور اس کا انجام کفر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل لوح محفوظ کے سیف کے قریب سے گزرا، پھر عزازیل نے لوح محفوظ دیکھا جس پر لکھا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس خط کو پڑھ کر عزازیل تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو اپنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، وہ آدمی ایک دن میرا حکم ماننے سے انکار کر دے گا جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر عزازیل سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تم عنقریب اس آدمی کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر شیطان ہزاروں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس انسان کا مجسمہ آسمانوں اور زمینوں سے جمع کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو اس مجسمے کو 40,000 سال تک باقی رہنے دیا۔ چنانچہ وہ مجسمہ 40,000 سال تک وہاں موجود رہا۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کے مجسمے کے قریب سے گزرے تو وہ اسے ایسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور عزازیل جب مجسمہ آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرتا تو نفرت کی وجہ سے مجسمہ آدم علیہ السلام کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل کا خیال تھا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق ہوں، اس لیے وہ آدم علیہ السلام کے مجسمے کو اذیت دیتا۔ عزازیل جب آدم علیہ السلام کے مجسمے سے ٹکرائے گا تو اندر سے زمین کے گرجنے کی آواز آئے گی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور اس کے اندر روح داخل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے قریب جمع ہوں۔ جب تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے رب العالمین، یہ شخص زمین پر جا کر تیری نافرمانی کرے گا، ہم ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ پھر تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن عزازیل نے تکبر کیا
اور تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل غرور و تکبر میں آ کر کہنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے اور اس مجسمے کو زمین سے بنایا ہے، میں اس دھرتی کے مجسمے سے بہت بہتر ہوں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا، تو یہاں سے چلے جا، تو شیطان مردود ہو گیا ہے، میں تجھ پر قیامت تک لعنت کرتا رہوں گا۔ اس وقت عزازیل کو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر ہے وہ دراصل میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے رب العالمین، میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مردود شیطان کی بات کو قبول کیا اور اسے قیامت تک کا وقت دے دیا گیا۔ اس وقت مردود شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا اور تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور تیرے بہت سے بندے میرے پاس آئیں گے اور تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مردود شیطان سے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میرے راستے سے بھٹکا دے گا اور میری نافرمانی میں مبتلا ہوگا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف فرما دوں گا اور اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا۔ دوستوں، اس طرح غرور و تکبر کی وجہ سے عزازیل مردود شیطان بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی اور اسے آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور مردود شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ پیارے دوستوں، روایت ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی شیطان مردود کو دردناک موت دے گا اور اس کے بعد مردود شیطان ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔